اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ برکت سے نوازنے کے لیے دستار سے نوازیں۔ اس کے بعد فوراً بعد دستار کے فوراً بعد سورہ ناس کی مختصر تفسیر حضرت علامہ سجاد احمد برکاتی صاحب قبلہ کریں گے، اور اس کے فوراً بعد پروگرام کا اختتام ہوگا۔ تک جس طریقے سے آپ حضرات بیٹھے رہیں اسی طریقے سے تھوڑی دیر اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آمین۔ یہ علم کی سوغات ہے، یہ نور کی برسات ہے، یہ علم کی سوغات ہے، یہ نور کی برسات ہے۔ صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولانا سجاد صاحب قبلہ سورہ ناس کی تفسیر کریں گے اور اس کے فوراً بعد پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام وشرفنا بین خلقہ بستر العیوب والآثام، والصلاة والسلام علی امام الورا وسید الانام وعلی آلہ وصحبہ ذوی الخیر والاکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جلوہ فرما اساتذہ اعظام، قرات کے کلاس میں 5 منٹ دے کر مجھ کو حافظ بنانے والے شمس القراء حضرت قاری شمس تبریز نظامی صاحب قبلہ ادام اللہ ظلہ، یہ اللہ کا خصوصی کرم کہ تقریباً عالم کورس کے ختم ہونے کو 3 سال باقی تھے، اور اسماعیل حبیب مسجد میں اذان ہوتی تھی، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 10 منٹ محنت کر کے اور قاری صاحب کو قرات کی گھنٹی میں سنا کر حضور شمس القراء کو عالم کورس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کو بھی سینے میں بسانے کا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ بیٹوں سے زیادہ محبتیں دے کر، اپنے آغوش تربیت میں رکھ کر، ہماری سمت قلم کو طاقت پرواز دینے والی ذات حضور علیمی صاحب قبلہ مظہر العلماء اور افتخار العلماء فخر العلماء، میں شکار ماہ کروں کہ تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ میرے سارے اساتذہ اپنی اپنی دنیا کے وہ تاجور بادشاہ ہیں جن کی مثالیں اب ملنا مشکل ہے۔ حضور مشاہدی صاحب قبلہ، اب وہ شفقتیں جب یاد آتی ہے تو پلکیں بھیگ جاتی ہے۔ ثالثہ یا ثانیہ میں مجھے یاد ہے کہ میں نے اکیلے جا کر شکایت کی تھی، حضور اب پڑھائی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، گھر کے حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو مجھے وہ شفقت یاد ہے کہ کبھی پانی منگوانے کے بہانے، کبھی چائے منگوانے کے بہانے خالی گلاس خالی کپ دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ پانی لے کے آؤ، جاؤ چائے لے کر آؤ۔ اور جب میں پانی لینے کے لیے پہنچتا تھا اور گلاس میں جھانکتا تھا تو اس میں 1000 روپے ہوتے تھے، اس میں 1500 روپے ہوتے تھے۔ بڑا اچھا موقع ہے اس کو بیان کرنے کا۔ حضور ادیب صاحب قبلہ تاج الادباء ایسے شفیق کہ عربی زبان سکھانے کے لیے راستہ چلتے چلتے ہاتھ پکڑ لیں اور کہتے تھے سجاد پالا گلی سے وہاں جانے میں 10 منٹ لگیں گے، یہ 10 منٹ کیوں ضائع ہو، میرے ساتھ عربی میں بات چیت کرتے کرتے چلو۔ کسے میں ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں۔ قاری ریحان صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ حضور افتخار العلماء فخر المدرسین فون کر کر کے کہتے تھے بلا لو بلا لو بلا لو۔ اور مجھے یاد ہے کہ موبائل چلانے کی اجازت نہیں تھی اور ہم استنجا خانے میں جا کر کسی طرح سے موبائل کا انتظام کر کے قاری صاحب کو کال کیا اور قاری صاحب واپس آئے اور آج وہ بھی بہترین قاری حافظ اور مدرس ہیں۔ یہ تارے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی زیارت حضور کی زیارت ہے۔ ابھی میں اس محفل کی آپ کو ایک برکت بتاتا ہوں۔ ابھی مجھے میسج آیا کہ 2 لاکھ کی گاڑی گم ہو گئی ہے اور انہوں نے اس مجلس میں حصہ لیا ہے اور کہا کہ گاڑی کے لیے دعا کر دیے کہ مل جائے۔ ہم تو گنہگار، میں نے اساتذہ کے وسیلے سے دعا کی، ابھی دعا ہی کی تھی کہ ندیم بھائی کا میسج آیا گاڑی مل گئی ہے۔ معمولی نہ سمجھیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں نہیں، سارے نجمیین اور جتنے نجمیین آئیں گے سب مل کر ہم اپنے اساتذہ کا قرض نہیں ادا کر سکتے۔ مجھ سے سینئر نجمیین بیٹھے ہیں، حضور نور الخطبہ تشریف فرما ہیں، علامہ ابوالحسن نوری صاحب، نباز قوم و ملت علامہ جاوید صاحب تشریف فرما ہیں، بہت سارے سینئر نجمی تشریف فرما ہیں، قاری عبدالسلام صاحب، قاری عقیل صاحب۔ میں اپنے اساتذہ کے لیے تمام نجمین کی طرف سے بحیثیت خادم یہ کہوں گا جو مولا علی نے کہا تھا، انا عبد من علمنی حرفا انشاء با و انشاء آتقا۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں اس شخص کا بندہ ہوں، غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے، چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو اپنا غلام بنا کے رکھے۔ تو ہم تمام نجمین جو ہے آپ کے خادم ہیں، اب آپ کی مرضی، جو حکم دیں گے انشاءاللہ وہ کریں گے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں عمدۃ المحققین
حضرت علامہ مفتی عبد الکریم نجمی صاحب کا ذکر نہ کروں. ایک ایک لائن پر اتنی محنت کیے ہیں کہ ابھی بھی اگر وہ عبارتیں ہم سے کوئی پوچھے، ان کی ترکیب پوچھے، تو بے جھجک ہم ان عربی جملوں کی ترکیب بھی کر لے جاتے ہیں. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں کھڑے ہیں، یہ ان تمام اساتذہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. وقت کافی ہو گیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے، نہیں معلوم اپنے محبوب کا بولنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ توحید کا اعلان بھی اپنے حبیب سے کراتا ہے. قل هو اللہ احد، محبوب کہیے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ اور اس کا کوئی شریک نہیں. قل اعوذ برب الناس، اے محبوب کہو کہ میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے. بہت مختصر وقت میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جیسے ہی درس ختم ہوگا میں ہی سلام کا 2 شعر پڑھوں گا اور انشاءاللہ کھڑے کھڑے دعا ہوگی اور آپ اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے. المختصر، لبید بن عاصم یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کرنے کی کوشش کی. 11 گرہیں اس نے دھاگے میں لگائی اور اس میں سوئیاں بھی ڈال دی اور ایک کنویں میں لے جا کر کسی کے ذریعے رکھوا دیا. بعض مفسرین کے مطابق حضور کی صحت پر اس کا اثر پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو نازل کیا. 11 آیتیں ہیں، 11 گرہیں تھی. حضور ایک ایک آیت پڑھتے اور گرہیں کھولتے جاتے اور جادو کا اثر ختم ہو گیا. جو لوگ جادو سحر سے پریشان رہتے ہیں ان کے لیے نسخہ قرآنی یہ ہے کہ وہ صبح اور شام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سوئیں اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن پر مل لیں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جادو کا اثر حضور پہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم آپ کی ہر چیز سے حفاظت کریں گے، تو جادو کیسے اثر کر سکتا ہے؟ لیکن جن مفسرین نے ان روایتوں کو بیان کیا ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بطور امتحان تھا، اور اس امتحان پر حضور نے صبر کیا تو جتنا صبر کرے گا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. ان عظم الجزا بعظم البلا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا. حضور فرماتے مجھے جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں، تو صبر بھی اتنا زیادہ کیے. جب صبر سب سے زیادہ کیے تو حضور کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہے. صحابہ کے بارے میں انگلیاں اٹھ رہی ہے، معوذتین کو لے کر بھی انگلیاں اٹھتی ہے. کہتے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میرے مصحف میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، بہت سارے صحابہ کے پاس قرآن کا ایک ایک نسخہ تھا اپنے اعتبار سے، انہوں نے جمع کیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جو نسخہ تھا وہ کہتے تھے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو اس میں شامل نہ کرو. تو کچھ لوگ قرآن پر انگلی اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان تو اتفاق ہی نہیں ہوا کہ قرآن کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، تو اس قرآن پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ معاذ اللہ رب العالمین. تو کچھ تو قرآن پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور کچھ صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن مانتے تھے، لیکن آپ کے لیے اصول یہ تھا کہ قرآن میں اسی کو لکھا جائے جس کو حضور نے لکھنے کا حکم دیا، اور آپ کی تحقیق کی روشنی میں ان صورتوں کو لکھنے کا حکم نہیں دیا. ایک وجہ یہ ہے. ایک وجہ یہ کہ یہ دونوں صورتیں اتنی مشہور ہے کہ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں. اور سب سے مستند جواب یہ ہے کہ خود معجم طبرانی کی حدیث ہے، کہتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ حضور نے فرمایا مجھ پر بہترین صورتیں نازل ہوئی وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی زمانے میں آپ ایسا سمجھتے تھے، لیکن بعد میں آپ کا یہ خیال جو ہے غلط ثابت ہوا اور آپ نے جو ہے اس کی اصلاح کی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے قرآن مجید اگر آپ پڑھیں، چونکہ بھیونڈی میں یہ فتنہ زوروں پر ہے، میں زیادہ باتیں نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے اور 3 سے 4 منٹ میں گفتگو کو سمیٹنا ہے.
بات اتنی ہے پیارے کہ جن کے ایمان کی قرآن مثال دے ان کے ایمان پر بات نہیں ہو سکتی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. قرآن نے صحابہ کے مقدس چہروں کا ذکر کیا ہے. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, مقدس آنکھوں کا ذکر کیا ہے. تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, آنسوؤں کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, آنسو تو آنسو, چہرہ تو چہرہ. قدموں کا ذکر کیا ہے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, قدم تو قدم, وہ جن گھوڑوں پر جائیں ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول اڑے, وہ دھول جہاں اڑ کے لگے, اور جن ٹاپوں سے اڑے ان گھوڑوں کی, ان ٹاپوں کی, ان دھولوں کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اس لیے صحابہ پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. صحابہ پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں اس کی بنیاد تاریخ کی کتابیں ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی کا جملہ یاد رکھیں, تاریخ کی کتابیں جبریل امین لے کر نہیں آئے تھے, قرآن جبریل امین لے کر آئے تھے. اس لیے اب قرآن ہمارے لیے دلیل اول ہے. جب قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ دیا, تو بات ہی ختم ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ان چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا جو چیزیں جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. جادو ہے, حسد ہے, شر مخلوق ہے, یہ چیزیں جسم کو نقصان پہنچاتی ہے, جادو وغیرہ. اور اس سورہ میں اللہ نے جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا وہ چیزیں دین کو نقصان پہنچاتی ہے, اور وہ شیطان کا وسوسہ ہے. اور شیطان جو ہمیں نظر نہیں آتا, جو خون میں دوڑتا ہے, رگوں میں دوڑتا ہے, وہ بھی شیطان ہے. اور وہ بھی شیطان ہے جو انسانی شکل میں قرآن کی آیتوں کا غلط مفہوم پیش کرتا ہے. وہاں سے بھی وسوسے آتے ہیں. 40 سال کا انجینئر بھی وسوسہ پیدا کرتا ہے, ہوشیار رہنا ہے. 35 سال کا نوجوان 5 منٹ کے ویڈیو کو نشر کر کے آدھی آیت پڑھ کے وسوسہ ڈالتا ہے. تو عام آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے. اللہ کی پناہ کیا ہے؟ ان علماء ربانیین کی مجلس اور صحبت. قل اعوذ برب الناس, ترجمہ سن لیجیے. محبوب آپ کہیے میں اس کی پناہ میں آیا جو لوگوں کا پالنے والا ہے. قرآن شروع بھی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلی دعوت انسان کو دی گئی, شکر کرو اللہ کا, رزق کا غم نہ کرو, ہے وہ رب العالمین. اور جب قرآن ختم بھی ہو رہا ہے تو طبقہ انسانی کو اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے, اور وہ فکر رزق ہے. تو قرآن نے ختم ہوتے ہوتے بھی رب کا تعارف کرایا تو رب الناس سے کرایا. ویسے تو وہ رب العالمین ہے, مگر یہ فکر پرندوں کو نہیں ہوتی کہ ہم کیا کھائیں گے, انسانوں کو زیادہ ہوتی ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں تم اللہ پر ایسا یقین کرو جیسا پرندے کرتے ہیں, تو تم صبح خالی پیٹ جاؤ گے تو شام کو خالی پیٹ نہیں آؤ گے. جیسے پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں آتے. تو ہمارا رب رب الناس, رب الناس ہے, وہ انسانوں کو پالنے والا. انسانوں کا ذکر انسانوں کی عظمت کے لیے بھی کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو یہ فکر بہت ڈسٹرب کرتی ہے اس لیے بھی کیا. جو لوگوں کا پالنے والا ہے اتنی شان سے, ملک الناس, وہی لوگوں کا مالک بھی ہے. اگر مالک نہ ہو تو اس طرح کیسے پالے گا؟ اور جب وہی پالنے والا اور وہی مالک ہے الہ الناس, تو پھر اسی کی عبادت کی جائے. وہی معبود حقیقی ہے. اس کے پورے نظام ربوبیت پہ غور کیا جائے اور اس کے نظام حاکمیت پہ غور کیا جائے, تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. من شر الوسواس الخناس, اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے. یہ خناس وہ شیطان ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ جیسے ہی دل غافل ہو فوراً غلط خیالات دل میں ڈالے, لیکن جیسے ہی یہ دل ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے فوراً بھاگ جاتا ہے. اسی لیے اس کا نام ہے خناس. وہ تارے جو چھپ جاتے ہیں ان کی قسم کھائی اللہ نے, فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. تو یہ خناس بھی بھاگ جاتا ہے جب ذکر الہی کیا جائے. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, رات کی تنہائی میں, جلوت میں, خلوت میں,
ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کیجئے، یہ شیطان کے شر سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ وہ نبی جو سوئیں بھی تو دل ذکر الہی میں مشغول ہو، تنام عینایا ولا ینام قلبی، وہ نبی جو اس قدر مصروف کہ راہ چلتے بھی قرآن سکھائیں سمجھائیں، اس رسول سے اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، محبوب جب بالکل فری ہو جائیں تو ہمیں اور یاد کریں۔ تو ہم فری نہیں ہوئے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فری اس دن ہوں گے جب ایمان پر خاتمہ ہوگا اور قدم جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں پڑ جائیں گے۔ یہ خناس کیا کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے کی بیماری پیدا کی جا رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ 1400 سال بعد وسوسوں کے ذریعے ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہمیں اللہ نے بہترین راستہ بتایا کہ زیادہ غور و فکر مت کرنا اللہ کے بارے میں، کیونکہ ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ اللہ کو جاننے کا ذریعہ عقل نہیں ہے، اللہ کو جاننے کا ذریعہ نبی ہے۔ نبی سے سمجھو گے تو صحیح سمجھ میں آئے گا، نہیں تو عقل سے سمجھو گے تو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اور اگر عام آدمی ہو تو زیادہ تحقیق میں مت جاؤ، رب کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ سب سے بہترین پناہ دینے والا ہے۔ انہ ربی احسن مثوائے، وہ بہترین ٹھکانہ دینے والا ہے۔ من الجنۃ والناس، آخر میں اللہ نے فرمایا یہ دلوں میں وسوسے ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو جنوں میں سے ہے اسے تو ہم بہت اچھے سے پہچانتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور قسم کھا لی تھی لاقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ آگے دائیں بائیں پیچھے سے آؤں گا بہکاؤں گا۔ تو اس وقت رب نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میری پناہ میں آ جائیں گے اس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو صبح 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لے وہ دن بھر شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ تو باتیں بہت ساری ہے، آخری درس قرآن کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین صرف صورتیں نہیں ہیں بلکہ یہ پاسبان ہیں، ہمارے علم کے پاسبان، ہمارے عمل کے پاسبان، ہماری نیکیوں کے پاسبان۔ ہمارا علم بھی جا سکتا ہے، عمل بھی جا سکتا ہے، ساری چیزیں ضائع ہو سکتی ہے۔ جاہل کو جہالت برباد کر دے گی، عالم کو علم برباد کر دے گا، متقی کو تقوی برباد کر دے گا۔ یہ سب بچ سکتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس بہکائے گا مگر جس پر رب مہربان ہو جائے اس پر اس کا زور نہیں چلے گا۔ عالم بچے گا جب اللہ کی پناہ میں ہو، متقی بچے گا جب اللہ کی پناہ میں ہو، اور جاہل بھی بچے گا جب وہ اللہ کی پناہ میں ہو۔ پیارے، اللہ سے دوستی کرو، شیطان سے دوستی نہ کرو۔ یہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، یہ آپ کو پکڑ کے نہیں کراتا، اس بات پہ دھیان رکھیے گا۔ اور اگر اس کے وسوسے پر آپ نے بات مان لی تو کل آپ کو شیطان کے حق ہونے کی دلیل دینی پڑے گی۔ شیطان کے وسوسے کے حق ہونے کی کیا دلیل دیں گے؟ وہ تو کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو بلایا تھا تو کوئی دلیل دی تھی، سی وسوسہ ڈالا تھا تو تم نے مان لیا، اور ادھر قرآن کہہ رہا تھا دلیل تھی اور تم نے مانا نہیں۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میری بات نہ مانو، مجھ پر ملامت نہ کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو کہ جہاں دلیل ہے وہاں نہیں مانے، اور جہاں دلیل نہیں سی وسوسہ ہے اس کو مان لیے۔ اس لیے شیطان کے وسوسوں کی پیروی نہ کریں، رب کے قرآن اور قرآن کے برہان کی پیروی کریں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں ہم سب کا ذکر ہے۔ آئیے اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، قرآن سے جڑیں۔ واعتصموا بحبل اللہ، سب سے مضبوط رسی ہے، سب سے بہترین نیکی کا ذریعہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ فاش می گویم، قلندر کی زبان میں کہہ دیتا ہوں، آنچے در دل مزمرست ای کتاب نیست ای چیز دیگرست۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میں تم کو کھول کے کہہ دیتا ہوں یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، سیدھا راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن، ہر چیز کا علاج ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ حضور نے فرمایا فِيهِ نَبْأُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَمَنْ بَعْدَكُمْ، تم سے پہلوں کا، تم سے بعد والوں، سب کی خبر ہے۔ ترین عرض کیا حضور کیسے نکلیں گے فتنوں کے زمانے میں؟ مل مخرج منہا قال فیکم کتاب اللہ، حضور کیسے نکلیں گے فتنے کے زمانے میں، کیا کریں گے؟
فرمایا اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا، اللہ کی کتاب کو پکڑ لیجئے، عقیدہ بھی بچ جائے گا، ایمان بھی بچ جائے گا، نگاہیں باحیا ہو جائے گی، دل منور ہو جائے گا، دنیا روشن ہو جائے گی، قبر روشن ہو جائے گی، آخرت روشن ہو جائے گی۔ میں ختم بخاری کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے تو یقین ہے کہ اللہ اس موقع پر بھی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ میں اپنے اساتذہ، مشائخ اور علماء کے آمین کی امید پر دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ میرے اساتذہ اور مشائخ کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرمائے۔ اور یہ درس ایسے ہی نہیں ہوا، اس میں بہت لوگوں کا تعاون ہے، مسجد والوں کا تعاون ہے، سننے والوں کا تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سننے سنانے کو اور اس کام میں جس نے جس طرح حصہ لیا سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لا